لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران سوگواران مظلومان کربلا، سرکار سید الشہداء کے عزاداروں، آج 8 ربیع الاول کا بڑا ہر عزادار کو انتظار تھا. کوئی شام میں اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر آج فاطمان میں اس لیے جمع ہے کہ ہمیں اپنے مظلوم امام کو الوداع کہنا ہے. صبح سے عزاداروں بارگاہ شبیر و صفدر سے اماری کا جلوس برآمد کیا گیا. اس مجمع میں اتنا بڑا مجمع اس حسین کے خاندان کو پرسہ دینے آیا ہے کہ کل جب کوئی کربلا میں سکینہ کو پرسہ دینے والا نہ تھا، جب سکینہ بابا کہتی تھی تو بجائے پرسہ دینے کے تماچے مارے جاتے تھے. اے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ غازی کا علم لایا جائے گا. اے عزادارو، یہ علم کون ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک زمانہ تھا جب یہ علم ہمارا اور آپ کا غازی عباس اٹھاتا تھا، مگر ایک زمانہ وہ آیا کہ اس علم کو حسین غریب نے اٹھایا. اے عزادارو، یہ وہ علم ہے کہ جس علم میں مشق سکینہ بندھی ہوتی ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب علم کی زیارت کیا کرو تو بس اتنا کہا کرو: اے پروردگار، کسی کی بھتیجی اتنی غریب نہ ہو جتنا کربلا میں سکینہ غریب ہو گئی. اے عزادارو، لو عباس غازی کا علم آ رہا ہے، مشق سکینہ بندھی ہوئی ہے. عجب نہیں سکینہ بی بی اس میں آئی ہو، ایک مرتبہ غازی کا علم دیکھ کے آواز دے رہی ہو: اے عزادارو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو میرا چچا نہ مارا جاتا. ہاں عزیزو، آپ کے سامنے علم مبارک کی شبیہ لائی جا رہی ہے. یہ وہی علم ہے اے عزادارو کہ جب جناب مولا کائنات کو رسول نے علم دیا تھا خیبر میں. عزیزو، یہ علم وہاں سے ہوتا ہوا کربلا میں لشکر علمدار حسینی غازی عباس تک آیا. اس علم پہ عزیزان گرامی سکینہ کو ناز تھا، ام کلثوم کو ناز تھا، زینب کو ناز تھا. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا اور آپ کا غازی عباس شب عاشور خیام حسینی کا پہرا دے رہا تھا نا، تو ایک مرتبہ خیمے کے قریب پہنچے. کیا دیکھا؟ خیمے سے آواز آ رہی تھی: اللہ تاش، اللہ تاش، اللہ تاش. ایک مرتبہ عباس سے رہا نہ گیا. میرا اور آپ کا مولا عباس حسین کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں: اے آقا، مجھے میرے بابا نے کس دن کے لیے مہیا کیا تھا؟ ایک مرتبہ آواز دی: عباس، کربلا کے لیے. عزادارو سوگوارو، دل کھول کے ماتم کرو، اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پچھلے سال بہت سے لوگ تھے جو اسی پروگرام میں موجود تھے، آج وہ اسی قبرستان میں سو رہے ہیں. عجب نہیں عزادارو، کتنے لوگ تھے، نہ جانے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جب غازی کا علم آ رہا ہے نا، آپ زیارت کے لیے آمادہ ہے. اے عزادارو، تاریخوں میں ملتا ہے اور آپ نے بھی سنا ہے کہ جہر گھر میں شیعہ اہل بیت کے 8 محرم کو حاضری ہوتی ہے. اے عزادارو، ہماری مائیں بڑا اہتمام حاضری کے لیے کرتی ہے، غازی عباس کی نظر دلاتی ہے. عزادارو، شہر حلہ کا ایک واقعہ میری نگاہ سے گزرا کہ ایک مومنہ تھی جو حسین کا عزادارو عاشق اہل بیت تھے، عباس غازی کی حاضری کرتی تھی. اس کا بیٹا ایک تھا، وہ جب مر گیا 8 محرم آئی، حاضری کو سجا دیا. اب عزادارو، جب حاضری کو سجایا نا تو انتظار کرتی ہے ارے نظر دینے والا کوئی آ جائے. شب گزرتے گئے، سناٹا ہو گیا. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ ایک گھوڑے سوار آئے ہیں، ان کے ہمراہ چند بیویاں بھی ہیں. ایک مرتبہ یہ دیکھنا تھا عزادارو، یہ دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ بیوی نے کہا: بھائی کون
ہو؟ کہا چلو ہم نظر دے دیتے ہیں۔ جب نظر کے لیے آئے کیا دیکھا؟ بیویوں نے ہاتھ اٹھایا، مگر جس نے نظر دیا اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو اس مومنہ نے کہا بھائی بتاؤ کیا نظر ہو گئی؟ کیا نظر دے دیا؟ عزادارو آواز آئی ہاں نظر تو دے دیا۔ وہ مومنہ کہتی ہے کیسی نظر دیا ہے؟ جب کوئی نظر دیتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، جب کوئی نظر دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ اے بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے تو ہاتھ بھی نہ اٹھایا، کیسے نظر ہو گئی؟ ارے بیویاں تڑپ گئی، آواز دی اے بیوی جس کے ہاتھ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ ہوتا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ اے بی بی یہ علمدار حسینی ہے، ارے جس کے دونوں بازو نہر فرات پہ قلم کر دیے گئے۔ ہاں عزیزو شبیہ علم گزر رہا ہے، آپ عباس کے علم کو عزاداروں بوسہ دے رہے ہیں، مگر جب غازی کے علم کو بوسہ دیا کرو تو اتنا تصور کیا کرو عجب نہیں اسی علم سے سکینہ لپٹی ہو، اسی علم سے سکینہ لپٹی ہو اور لپٹ کے آواز دے رہی ہو اے میرے چچا کے عزاداروں، خدا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے کہ تم نے میرے چچا کا علم اٹھایا۔ ہاں عزاداروں میرا مظلوم امام کتنا کربلا میں غریب تھا۔ اے عزیزان گرامی شب عاشور آپ نے دیکھا عباس خیمے کا پہرا دیتے دیتے اس آواز کو سنا، ایک مرتبہ غازی عباس نے عزیزان گرامی اذن چاہا، میرے مولا حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی بلکہ یہ کہا عباس عباس جاؤ جاؤ دیکھو مشق سکینہ لے لو، سکینہ کی امیدیں بڑھا دو۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ کم مرتبہ عباس آئے اور اس کے بعد جناب سکینہ نے بچوں کو حلقے میں بٹھایا، بچوں کو گھیرے میں لیا۔ تاریخ کہتی ہے بعض روایتوں میں کہ 42 بچے تھے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی اے بچوں اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، لو میں عباس کے حوالے تمہاری امیدوں کو کر دیتا ہوں۔ عزادارو سوگوارو انصاف سے بتانا، یہ علم گزر رہے ہیں نا، آپ بوسہ دے رہے ہیں نا، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، انصاف سے بتاؤ کیا دل رو کر کے دل بھر گیا؟ ماتم کر کے دل بھر گیا؟ عزیزو یہ غم زیادہ ہے، زندگی کم ہے، غم زیادہ ہے، ایام کم ہے، جو حق عزاداری تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ اے عزادارو یہ غازی کے پرچم آپ کے بیچ سے گزر رہے ہیں، آپ بوسہ دے رہے ہیں۔ عزادارو اس میں زینب بھی ہوں گے، ام کلثوم بھی ہوں گے، رباب بھی ہوں گے، وہ بچے بھی ہوں گے جنہوں نے اسقا کے علم میں عزادارو اپنی امیدیں اور آز باندھا تھا۔ جب عزادارو مشکیزہ باندھا نا ایک مرتبہ غازی چلنے لگا، جب غازی چلے ہیں عزادارو سنو گے، اس لیے آپ بڑی دور دور سے آئے ہو مگر اتنے بڑے مجمع میں کسی کی بچی پیاسی نہیں ہے، کوئی ایک عزادار اس میں پیاسا نہیں ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا، میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ بلا کر کے پانی دے رہے تھے، اور عزادارو جب بچہ کہتا تھا کہ ارے پانی میں پی چکا، کہتے تھے لے لو آگے شاید پیاس لگ جائے۔ اللہ 1400 سال کے بعد عزاداروں کو اتنا خیال ہے کہ کوئی پیاسا نہ رہنے پائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے عزادارو اسی غازی کا علم ہے نا، عزادارو ام البنین کے لال کا ہے، عزادارو اسی عباس کا علم ہے جسے کربلا کے لیے میرے مولا نے مہیا کیا تھا، اس لیے کہ علی کو معلوم تھا کہ جب واقعات کربلا ہوگا تو علی نہ ہوگا، علی کی نیابت میں عباس ہوگا۔ اے عزیزو یہ غازی کا علم گزر رہا ہے، آپ اس کی زیارتیں کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزو یہی غازی ہے جو علم لے کر کے عزادارو
نہر فرات پہ آئے اور آنے کے بعد عزادارو نہر فرات پہ پہنچے. زائرین بہت سے ہمارے یہاں موجود ہوں گے, انصاف سے بتائیے آج بھی 1400 برس کے بعد جب آپ نہر فرات پہ جاتے ہیں تو پانی دیکھ کے رونا آتا کہ نہیں آتا؟ آپ نے نہر فرات جاتے ہیں چیخ کر کے روتے ہیں, ہاں یہ وہی نہر فرات ہے جہاں پہ سقا نے پانی لیا مگر یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچ پایا. اے عزیزان گرامی, یہی سقائیت کی علمداریت تھی. عزادارو یہ اسی علم کی نشانی ہے. عباس چلے, علم کو لیا, مشک سکینہ کو باندھا, عزادارو نہر فرات پہ آئے. نہر فرات پہ آنے کے بعد جیسے ہی چاہا کہ مشک سکینہ کو بھریں, مشک سکینہ کو بھرا. اے عزادارو بھرنے کے بعد جب عباس چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ غازی کو خیال آ گیا. سن لو عزادارو, غازی کو خیال آ گیا کہ میں بھی پیاسا ہوں, میرا گھوڑا بھی پیاسا ہے, یہ جانور ہے یہ کب تک پیاسا رہے گا, لہذا اسے پانی پلا دیا جائے. ایک مرتبہ غازی نے اپنے وفا گھوڑے سے کہا, اے میرے وفادار گھوڑے تو بھی ذرا سا پانی پی لے. گھوڑے نے بے زبانی سے آواز دی. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ عباس نے چاہا کہ چلو میں نہر فرات کا پانی اس لیے لے تاکہ کر کے گھوڑا سمجھ جائے, گھوڑے کو پانی پلا دے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی غازی نے نہر فرات کا پانی چلو میں لیا فوراً عزادارو نہر فرات میں مار دیا. دل چاہتا ہے غازی سے پوچھوں, اے غازی آپ نے اس پانی کو نہر فرات کے حوالے کیوں کر دیا؟ عجب نہیں عباس آواز دے, تجھے معلوم نہیں جیسے ہی میں نے پانی ہاتھوں میں لیا میرا ہاتھ خشک ہوا. ایک مرتبہ ننھی سی بچی کی تصویر بلند ہوئی, فریاد کنا ہوئی, اے امو آپ کے ہاتھوں میں پانی سے تر ہو گیا, اصغر کا گلا سوکھا ہے, اصغر کا گلا سوکھا ہے. ہاں عزیزان گرامی یہ علم گزر رہے ہیں, علم گزر رہے ہیں. عزادارو آپ نے پرسہ دے لیا, ام البنین کو پرسہ دو نا, ابو الفضل کو پرسہ دو نا. عزادارو اس بچے کے یتیم باپ کی نشانی گزر گئی. آپ نے عزادارو آج الوداع کرنے آئے ہیں نا. حسین کا یہ لوٹا ہوا قافلہ عزادارو کربلا سے لے کر کے کوفہ سے شام سے کربلا ہوتا ہوا عزادارو یہ مدینے پہنچا ہے. بہت وقت نہیں ہے, رونے کے لیے احساس کافی ہے. انصاف سے بتانا, جب آپ اپنے وطن سے گھر سے چلے ہوگے تو ایک عہد کر کے آپ چلے ہوگے نا کہ ہمیں شام میں پہنچنا ہے, رات میں پہنچنا ہے. اے عزادارو کبھی آپ نے سوچا کہ جناب زینب جناب رباب جب مدینے پہنچی ہیں یہ کیوں کہا میرے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا, اے میرے وطن میرے آنے کو قبول نہ کرنا؟ میں عزاداروں سے احساس کے ساتھ پوچھتا ہوں, آپ جس شہر میں رہتے ہوگے, جس جگہ رہتے ہوگے, محرم جب قریب آتا ہوگا تو آپ اپنے وطن جاتے ہوگے, وطن جانے پہ خوشی ہوتی ہے. عزاداروں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کربلا سے پہلے یا بعد کربلا کسی نے یہ کہا ہو اے میرے وطن مجھے آنا قبول نہ کرنا. دل چاہتا ہے علی کی بیٹی سے پوچھوں, اے زینب آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے سنا عزیزان گرامی یہ اسی قافلے کی یاد منائی جا رہی ہے. لو عزاداروں یہ علم گزر گیا. ہاں عزیزان گرامی علم کے بعد جو شبی ہیں آپ کے پاس آنی ہے, جس کی آپ کو زیارت کرنی ہے. اے عزادارو ابھی آپ نے عباس کے گھوڑے کا عزیزان گرامی مصائب سنا, وہ گھوڑا جس نے وفاداری دی. عزادارو حسین کی سواری جسے ذوالجناح کہتے ہیں, اب وہ سواری آنے والی ہے. یہ کون سواری ہے؟ اس حسین غریب کی سواری ہے جس پہ حسین سوار ہوئے تھے. اے عزیزان گرامی جب حسین سوار ہوئے نا تو اپنے گھوڑے سے یہی کہا تھا, اے میرے گھوڑے یہ آخری سواری ہے, اب حسین تمہیں زحمت نہ دے گا. ہاں عزیزان گرامی جب حسین سوار ہو گئے تو یہی ذوالجناح تھا. عزادارو جب گھوڑا آگے نہ بڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ گھوڑے سے عزادارو حسین نے فرمایا, اے میرے وفادار گھوڑے اب حسین زحمت نہ دے گا. ایک مرتبہ گھوڑے نے سموں سے اشارہ کیا, کیا دیکھا؟ اسی ذوالجناح کے ارے دونوں قدموں کو ایک چھوٹے سے بچی پکڑے ہوئے آواز دے رہی تھی, اے میرے بابا کے گھوڑے
جزاک اللہ ماتم کرو عزادارو، پرسا دو نا عزادارو۔ آواز کیا دیکھا؟ ایک ننھی سی بچی عزادارو لپٹی ہوئی آواز دے رہی تھی، اے بابا کے گھوڑے، ارے نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے کوئی واپس نہ آیا، سب یتیم ہو گئے، اے میرے بابا کے گھوڑے۔ اے عزادارو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یہی ذوالجنا تھا، یہی شبیہ ذوالجنا ہے جس حسین کے گھوڑے کی آپ نے زیارت کیا، مگر عزادارو آپ نے دیکھا جب یہی ذوالجنا گیا تھا تو حسین پر بھی تیر تھا، حسین کے ذوالجنا پر بھی تیر مارے گئے۔ یہی وہ ذوالجنا ہے جو عزادارو سنانی لے کر کے آیا تھا، اے عزادارو یہی وہ ذوالجنا ہے جو سنانی لے کر کے آیا۔ عزادارو کیا آواز دی؟ حسین مارے گئے، حسین قتل ہو گئے۔ اے عزادارو اب آپ آمادہ ہیں نا؟ انصاف سے بتائیے، کسی کا وارث مر جاتا ہے تو پرسہ کسے دیا جاتا؟ کسے پرسہ دیا جاتا؟ بیٹوں کو یا بیٹے کو؟ آج جس کا انتظار کرتے ہیں نا وہ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ اے عزادارو 5 سال کی عمر میں میرا مولا یتیم ہو گیا، وہ کوئی اور نہیں تھا، صاحب زمانہ تھا۔ اے عزادارو اب تک جو روزانہ آپ امام زمانہ کو پرسہ دیتے تھے، حسین کا پرسہ، اکبر کا پرسہ، اصغر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، لو عزادارو آج اس یتیم کو اس کے بابا کی رخصت کا پرسہ دو۔ ارے جسے معتمد عباسی نے زہر دے کر کے ہمارے امام کو شہید کر دیا۔ اے عزادارو آج کوئی دنیا کا گوشہ خالی نہیں ہے جہاں سے یا حسین اور یا حسن عسکری کی صدا بلند نہ ہو رہی ہو۔ اے عزادارو لو اسی میں امام زمانہ ہوں گے۔ اے امام زمانہ آپ کو آپ کے جد کا پرسہ قبول۔ عزادارو میں ایک بات کہوں گا، عزادارو امام کا جنازہ جب آراستہ کیا گیا تھا نا تو جعفر آگے بڑھے تھے نماز پڑھانے کے لیے، ایک مرتبہ پردہ اٹھا، 5 سال کا بچہ آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہا اے جعفر ہٹ جاؤ، یہ میرا حق ہے۔ ہمارے امام نے عزادارو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سرداب میں چلا گیا۔ عزادارو ہر باپ چاہتا ہے ہمارے جنازے میں ہمارا بیٹا ہو، مگر ہمارا آخری امام اپنے باپ کے جنازے میں قبرستان تک شامل نہ ہو پایا، اس لیے نہ ہوا کہ ظالم قتل کر دیتے، اس لیے اللہ نے انہیں غیبت میں بھیج دیا۔ لو عزادارو امام عسکری کا پرسہ، اے عزادارو آج حسین کو پرسہ دو، اے عزادارو آج امام زمانہ کو پرسہ دے رہے ہو۔ بس اتنا کہنا اے امام زمانہ جیسے آپ یتیم ہوئے کوئی کائنات میں یتیم نہ ہو، جیسے سجاد یتیم ہوئے کوئی آج یتیم نہ ہو۔ ہاں عزادارو ہمارے امام کا جنازہ ہے جسے زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ اے عزادارو یہ وہی امام ہے جسے 5 ربیع الاول کو زہر دیا گیا، 3 دن تک ہمارا امام عزادارو زہر میں، عزادارو زہر سے جگر کرتے رہے۔ تاریخ کہتی ہے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کا بدن پیلا ہو گیا تھا۔ ہمارے امام کا زہر عزادہ جسم پیلا ہو گیا تھا۔ امام نے عزادارو بلایا، بلانے کے بعد کہا سنو جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو سنو میرا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ لو عزادارو امام زمانہ نے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا مولا امام زمانہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے ہاتھوں میں کوئی ہتھ کڑی نہیں ہے، پیروں میں بیڑی نہیں ہے، گلے میں خاردار توق نہیں ہے۔ ارے ہائے اپنے جد سید سجاد کو دیکھیے کہ کربلا میں بابا کے جنازے کے پاس کھڑا ہو کے آواز دے رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ لو عزادارو وہ شبیہیں گزر رہی، ہاں اب اس کی ہماری آنے والی ہے جسے زینب کہا جاتا، اب اس کی ہماری آنے والی ہے جو بھائی کو کھو کے آئی ہے۔ عزادارو اس کی ہماری آنے والی ہے
جس نے 2 بچوں کو کربلا میں اپنے بھائی پہ نثار کر دیا. اے عزادارو اس کی ہماری آنے والی ہے کہ 18 برس کے بھتیجے کو عزادارو اس نے قربان کر دیا. اے عزادارو اس کی ہماری آ رہی ہے. یہ 2 بہنوں کی ہماری ہے نا عزادارو, ام کلثوم اور جناب زینب کی ہماری ہے نا. اے عزادارو انصاف سے بتاؤ زینب سے زیادہ ظلم کس پر پڑا؟ اللہ اللہ, یہ وہی زینب ہے جب مدینے سے چلی تھی نا. اے عزادارو 28 رجب کو قافلہ چلنے لگا تھا نا, تو زینب عبداللہ کے پاس آئی تھی. آنے کے بعد کہا تھا زینب کو جب عبداللہ نے دیکھا تھا, اے بہن یہ بتا عزادارو آ گئی زینب کی ہماری نا. عزادارو ایک مرتبہ عبداللہ نے چہرہ زینب کا دیکھا, پوچھا زینب کیوں اداس ہے؟ کہا اے عبداللہ جب تک میں حسین کو نہ دیکھ لیتی ہوں تب تک مجھے اچھا نہیں لگتا. میرا ماجایا کربلا جا رہا ہے. لو عزادارو زینب کی ہماری یہ وہی ہماری ہے جسے ابھی آپ رخصت کر رہے ہیں. میری ماں میری بہنوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بس زینب کو سلام کرنا, اتنا کہہ کے اے زینب آپ کے ماجائے کی عزاداری کا حق ادا نہ ہو سکا, آج رباب کا حق ادا نہ ہو سکا, ہم اکبر کا پرسہ نہ دے پائے. اے عزادارو یہ وہ ہماری گزر گئی آپ کے سامنے سے جناب زینب اولیاء مقام کی, آپ ماتم کناں ہیں. اے عزادارو یہی وہ زینب ہے نا کہ عزادارو جب چلنے لگی نا مدینے آئی ہے نا, آپ سنتے رہتے ہیں نا تو کیا پڑھناہوں میں پڑھا جاتا ہے نا کہ زینب مدینے آئی ہے, کیا کیا لیے ہوئے, اجڑا ہوا رسول کا کنبہ لیے ہوئے. عزادارو میں احساس کے جملے بس آپ سے پڑھوں گا, پوچھوں گا احساس کر لینا, اور آج ذرا کربلا پہنچ جانا. 8 ربیع الاول انصاف سے بتاؤ تم اپنے وطن جاتے ہو, کبھی سنا کہ آپ کہتے ہو وطن نہ آنے دینا؟ زینب نے کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ زینب بی بی کیوں کہا کہ کائنات میں کوئی بی بی ایسی نہ ہو جو سفر میں نکلی ہو تو بیٹے کو بھی کھو کے آئی ہو, بھانجوں کو بھی کھو کے آئی ہو, بھتیجوں کو بھی کھو کے آئی ہو. اے نانا کے مدینے عباس مارا گیا. لو عزادارو اب اس کے پیچھے اس غریب بہن حسین کی ہماری آ رہی ہے جسے ام کلثوم کہا جاتا. آپ سے ایک سوال, ام کلثوم کے پاس تو کوئی اولاد نہیں تھی. تاریخ کہتی ہے کہ عباس خیمے کا پہرا دے رہے تھے. ایک مرتبہ ام کلثوم کہتی ہیں پروردگار کل سب بیویاں حسین پہ اپنا اپنا ہدیہ پیش کریں گی, میں کون سا ہدیہ پیش کروں گی؟ عزادارو یہ آواز عباس کے کانوں تک پہنچی. عباس ایک مرتبہ ام کلثوم کے قریب آئے, آنے کے بعد کہا بہنا نہ گھبرانا. اے عزادارو اسی ہماری میں ام کلثوم بھی ہے, جناب شہربانو بھی ہیں, اور عزیزو ایک اس ماں کی ہماری تھی. نوجوانوں ابھی ہماری روکیے گا, ماتم کر لو, غصہ دے لو تاکہ زندگی کو شکوہ نہ رہے کہ خطیب نے مجھے ماتم کرنے کا موقع نہیں دیا. جب آپ ماتم کرتے ہیں نا تو لیلا آواز دیتی ہوگی اے میرے لال پہ رونے والوں. عزادارو انصاف سے بتاؤ 18 برس کی جوانی کیا ہوتی ہے؟ ذرا کبھی لیلا سے آپ نے پوچھا؟ بس عزادارو وقت بہت طویل نہیں ہے, مگر ہاں ایک بات یاد رکھیے گا, بہت سی بہنیں یہاں آئی ہیں, بھائی کے ساتھ آئی ہوں گی. عزادارو بھائی بہنوں میں بڑی محبت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب علی اکبر مدینے سے چلنے لگے تھے تو جناب صغرا نے علی اکبر سے کہا تھا بھیا تم بھی جا رہے ہو. اے بھیا مجھے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی تھی اے بہنا نہ گھبرا, حسین علی اکبر وعدہ کرتا ہے میں تجھے لینے ضرور آؤں گا. اللہ اللہ. ایک مرتبہ ام کو عزادارو جناب صغرا نے بھائی کو رخصت کیا, مگر جب ہی آپ نے آذان سنی ہے نا, میں تصور کر لینا آپ آذان سن رہے تھے, پورا مجمع ساکن تھا, کوئی بول نہیں رہا تھا, خاموشی تاری تھی. جب آذان ہوتی ہے نا تو زینب
کان لگا کر کے سنتی ہے۔ ہائے یہی وہ اذان ہے نا جب حسین نے اکبر سے صبح عاشور دلوائی تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر آئے، عزیزان گرامی، حسین نے شب عاشور بلایا، کہا میرے لال اکبر جاؤ مصلی اذان پہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے سوال کیا، سن لو عزاداروں، میرے نوجوانوں، اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا، لیلا کو پرسہ دینا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کہا، سنو گے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا میں کتنے برس کا ہو گیا؟ علی اکبر نے پوری زندگی حسین سے نہیں پوچھا، مگر آپ پوچھتے ہیں بابا کتنے برس کا ہو گیا؟ حسین نے کہا میرے لال 18 برس کے ہو گئے۔ کہا بابا جب مدینے سے چلنے لگا تھا نا تو سغرا سے وعدہ کیا تھا، بس بابا اتنا کر دیجئے کہ اذان کربلا میں دوں، یہ آواز مدینے میں سغرا تک پہنچے۔ حسین نے دل کو سنبھالا، کہا بیٹا اذان دو، بیٹا اذان دو۔ بس عزیزان گرامی آزان دی پہنچ گئے۔ اے عزادارو ادھر جیسے ہی آزان دی نا ادھر یہ آواز سغرا کے کانوں تک پہنچے۔ سغرا نے کہا بھیا اکبر، بہن انتظار کر رہی ہے۔ لو عزادارو اب اس بی بی کی اماری آ گئی جو کربلا میں 2 بچوں کو کھو کے آئی ہے، ایک شام میں ایک کربلا میں۔ اے عزیزو یہ مادر علی اصغر ہے، یہ مادر سکینہ بنت الحسین ہے۔ عزیزو چند جملے عزیزان گرامی، یہ ہماری رباب کی ہماری گزری ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بس عزیزان گرامی وقت نہیں ہے، تاخیر ہو چکی ہے، مگر رونے میں کوتاہی نہ کیجئے گا، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شکوہ رہ جائے گھر جانے کے بعد کہ دل کھول کے نہ رو سکے۔ میں ایک سوال بس آپ سے کر کے اور منزل آگے بڑھ جاتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی جب قافلہ شام سے چلنے لگا، سید سجاد قریب آئے، ذاکرین موجود ہیں میرے سامنے۔ عزیزان گرامی سید سجاد کہتے ہیں چلیے، رباب سے کہتے ہیں چلیے، زینب سے کہتے ہیں، زینب کہتی ہیں چلیے بھابی، تو عزادارو سنو گے، رباب کہتی ہیں میں جا کے مدینے کیا کروں؟ ایک کربلا میں سو گیا، ایک شام میں سو گئی، ایک کربلا میں سو گیا، ایک شام میں سو گئی۔ جب بہت اصرار بڑھا تو جناب رباب نے کہا کچھ چاہنے والی جو بیویاں ہیں انہیں بلا لیا جائے، انہیں میں وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ جملہ سن لو عزادارو، آپ بھی کہتے ہو نا ہماری بچی فلاں جگہ دفن ہے، جا رہے ہو تو ایک شمع جلا دینا۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ رباب نے بلایا، بلانے کے بعد لوگوں سے کہا رباب جا رہی ہے، تم سے بس ایک التجا ہے، اگر تمہیں پانی مل جائے تو سکینہ کی قبر پہ لا کے ڈال دیا کرنا، اور اگر شام ہو شمع مل جائے تو سکینہ کی قبر پہ جلا دینا۔ لو عزادارو رباب کے کوکھ اجڑ گئی، رباب کی ہماری عزیزان گرامی گزر چکی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی اب اس کی ہماری آ رہی ہے جسے ام کبریٰ کہا جاتا ہے، ام فروا کہا جاتا ہے، قاسم کی بیوہ کی ہماری ہے اور قاسم کی ماں کی ہماری ہے۔ اے عزیزان گرامی آپ اس کی ہماری، یہ اس کی ماں آ رہی ہے کہ جس کے بچے کو 2 مرتبہ کربلا میں شہید کیا گیا۔ اے عزادارو حسین سب کا لاشا لائے ہیں مگر ام فروا کے بیٹے قاسم کی لاش نہیں لائے، قاسم کی لاش نہیں لائے۔ اے عزادارو اس کے بعد گہوارہ آئے گا، ابھی روکیے گا بچن جملے کے لیے۔ اے عزادارو آپ دیکھیں میں نے کہا اس کی اس ماں کی ہماری گئی ہے کہ عزادارو کہ جب جناب قاسم گئے ہیں میدان میں نا تو آپ نے دیکھا حسین کو سب آواز دیتا تھا اور سب کی آواز پہ حسین دوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین آواز دیتے ہیں بیٹا قاسم کہاں ہو، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں بیٹا امام وقت بلا رہا ہے۔ اے عزادارو لاش ہوتی تو آواز آتی، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ہوا میں معلق ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین دوڑے، دوڑنے کے بعد ابا کا دامن بچھایا، ارے لاشوں کے ٹکڑے قاسم کے چونا ایک گٹھری بنایا، گٹھری بنانے کے بعد در خیمہ پہ آئے، آواز دی فروا آجا تیرے بیٹے کی امانت لایا۔ لو عزادارو ہماری گزر چکی۔ ہاں اللہ نہ کرے کسی ماں کی آغوش ہو جائے۔ دنیا میں ماں کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کی آغوش میں اولاد ہوتی ہے۔
آپ سوچو رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اے عزادارو، اب ہماری نہیں آئے گی، تابوت نہیں آئے گا، بے شیر کا گہوارہ آئے گا۔ اے عزادارو، آپ دیکھتے ہیں جب کسی کے گھر میں، بس احساس شرط ہے، انصاف سے بتاؤ کہ آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والوں کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ایک گہوارہ لایا جائے، بچے کو جھلایا جائے، اس لیے بچہ گہوارے میں بہت جچتا ہے، بہت جچتا ہے۔ اے عزادارو، انصاف سے بتاؤ، جب بچہ گہوارے میں رہتا ہے نا تو ماں بار بار جا کے بچے کو پیار کرتی ہے، گھر میں آنے والا پیار کرتا ہے۔ ہائے اس بے شیر کی ہماری اس کا جھولا آ رہا ہے جو رباب کا ششماہا ہے۔ یہ کون رباب کا ششماہا؟ جب ایزان گرامی حسین نے آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی عزادارو جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ تو بے شیر نے اپنے باپ کی آواز کو سن کر کے در عزادارو زمین پہ گرایا۔ حسین دوڑے ہوئے آئے، آنے کے بعد بیٹے کو گلے لگایا، اے میرے لال آجا، اے میرے لال آجا۔ آج عزیزو بے شیر کا گہوارہ گزر گیا، بس عزیزان گرامی اب ایک تبرکات اور باقی ہیں، بس تھوڑی سی زحمت، تھوڑا سا موقع مجھے دے دیجئے تا کر کے دل بھر جائے عزاداروں کا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں عزاداروں، اب جب جاؤ گے گھر نا، آپ کے بچے جو آغوش میں آئے نا ماؤں بہنوں بڑے تھکے ہوں گے، گھر جاؤ گی تو کہو گی بچوں دن بھر کے تھکے ہو، تم سو جاؤ سو جاؤ۔ مگر عزیزان گرامی آپ ذرا سوچئے کہ رباب کا ششماہا جس وقت عزیزان گرامی حسین ہاتھوں پہ لائے، آپ شب عاشور اعمال کرتے ہیں نا، ہاں عزیزو لو سمجھ تمام کر دیا، یہی لوٹا ہوا قافلہ عزیزان گرامی جب مدینے پہنچا تھا تو جناب زینب عزیزان گرامی آئیں، جناب رباب آئیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ دو بچے مدینے میں آگے بڑھے، ایک عباس کا بیٹا فضل اور بیویوں کو دیکھ رہا تھا، ایک صغرا، ایک مرتبہ ہماری کے پاس صغرا آئیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا اماں میرا بھیا تو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا نا، اے اماں ارے میرا بھیا اصغر تو چلنے لگا ہوگا۔ عزادارو زینب نے آواز دی، اے بیٹی ارے تمہارا بھیا اصغر کہاں ہے؟ وہ تو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جیسے ہی رباب کے آنچل کو پکڑا، کیا دیکھا؟ ارے جھولے کی جلی لکڑیاں، عزادارو بی بی تڑپ گئے، اماں میرا بھیا کیسے مارا گیا؟ بس عزیزان گرامی اب وہ شبی آنے والی ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ مدد کرنے آتے ہیں اور لوگ شام میں کھانا پانی پہنچانے آتے ہیں، کوئی گھر نہیں لوٹتا۔ مگر ہائے کربلا، حسین کی شہادت کے بعد، اکبر کی شہادت کے بعد، اصغر کی شہادت کے بعد، عزادارو قاسم کی شہادت کے بعد، شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد جب شام ہوئی تو ایک آواز دی گئی، جاؤ خیام حسینی کو لوٹ لو۔ اے عزادارو ارے رات میں خیام حسینی کو لوٹا جانے لگا۔ اے عزیزان گرامی اللہ کسی کا ایسا گھر نہیں اجڑتا جیسا فاطمہ کے لال کا گھر میدان کربلا میں اجڑ گیا۔ اے عزیزو یہ ہماری کی آخری شبی ہے۔ اے عزادارو بس اتنا کہنا، زینب اگر عزاداری میں کوتاہی ہو گئی ہو معاف کر دینا، یہ لوٹے ہوئے قافلے کی یاد ہے جو اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ جب مدینے پہنچا تھا۔ ایک مرتبہ زینب ام کلثوم سید سجاد نے اپنے کو جا کر کے قبر رسول پہ گرا دیا، کہا اے نانا کے مدینے تیری امت نے کربلا میں ہمیں لوٹ لیا۔ اے نانا کے مدینے زینب لوٹ کے آئی ہے، اے نانا کے مدینے عباس مارا گیا،
ارے ماں کی قبر پہ آئی اماں فاطمہ، اسے کند خنجر سے ذبح کیا گیا. واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ غربتہ. حسین کا ہے ماتم بڑھا لیجئے، ماتم بڑھا لیجئے.